الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا صاحب القاب قوسین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے اور دوسری سچوں کے ساتھ ہونے کی ترغیب دلائی گئی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سے ڈرنا، جو اللہ رب العالمین سے ڈر جاتے ہیں وہ دارین کے اندر تر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو رب سے ڈرتے نہیں وہ ہر شے سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈر جائیں پھر اللہ رب العالمین ان کا ڈر ہر شے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اولیاء کاملین کو کہ جو اللہ کا ولی کامل ولی ہے، شریعت کا تابعدار اور پابند ہے، اس ایک شخص سے لوگ کس قدر ڈرتے ہیں۔ اس کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنے الفاظ کو، اپنی حرکات کو، اپنے افعال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، میری کسی بات یا کسی حرکت سے حضرت صاحب ناراض اور نالاں نہ ہو جائیں۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، وہ پیر صاحب نے بندے کو دانے ڈال کے دیے ہوتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رب سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العالمین پھر ان کا ڈر ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے جو پیارے جو اس سے ڈر جاتے ہیں وہ کسی اور شے سے ڈرتے نہیں، اور ہر چیز ان سے ڈرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما بھی دیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے واسطے دو جنتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو جتنا ڈر جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اتنا ہی اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچائی کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ سچائی کا ساتھ دینے والے اور سچوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے والے ہمیشہ سرخ روح ہوئے اور سرفراز رہے۔ اس لیے سچائی کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو جھوٹ کی لت لگ چکی ہے۔ اس جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، سچائی تم پر لازم ہے، اور سچائی یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔
تو نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان مسلسل اور برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچائی کی برکت سے وہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس جھوٹ سے بچنا چاہیے، اس جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بے شمار برائیوں اور جرائم کی جڑ جو ہے، اصل بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس جھوٹ کی علت سے خود کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارا مال و متاع تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہم کسی معاملے یا مسئلے میں الجھے ہوئے پھنسے ہوئے ہوں تو شاید جھوٹ بولنے سے ہمیں وقتی نجات مل جائے، لیکن ہم دائمی عذاب کو مول لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں سچے انسان کی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا وقار اور مقام ہوتا ہے، اور جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ گالیاں پہلے نکالتے ہیں اور نام بعد میں لیتے ہیں اس کا۔ سچا انسان بندگان خدا کی نظر میں عزت و تکریم سے دیکھا جاتا ہے، اس کا ایک معیار اور ایک وقار قائم رہتا ہے۔ سچائی کی برکت سے اسے عزت اور عظمت حاصل ہوتی ہے، سچائی کی برکت سے اس کی بات لوگ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو جھوٹا بندہ نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقار، نہ کوئی اس کا معیار ہے اور نہ کوئی مقام، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور نہ مانی جاتی ہے، اور نہ ہی اسے عزت و آبرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو مال سے برکت اٹھ گئی، معاملات سے برات دائمی وقتی ہم نے حاصل کر لی لیکن دائمی عذاب کو سہ لیا۔ اور سب سے بڑی جو لعنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو اس انسان سے بد نصیب اور اس انسان سے برا کون ہوگا کہ جسے دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو جسے دنیا میں ہی اللہ کی لعنتیں حاصل ہو جائیں اور رب کی لعنتوں کا مستحق بن جائے، اس کی قبر و حشر کا عالم پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا جائے اور سچائی کے ساتھ جوڑا جائے، سچوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کیا جائے۔ سچ اور سچوں کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین دارین کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ اور اگلی بات معزز سامعین، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شہادت مانگتا ہے تو پروردگار عالم پھر اسے شہیدوں کے درجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ ہی مر جائے، اس کے باوجود صدق دل سے رب کی بارگاہ میں شہادت کا سوال کرنے والے کو پروردگار عالم شہیدوں کے درجات عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت ہے اس سچائی کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنی عظمت ہے اور اتنا مقام ہے، اس سچ اور سچائی سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی عزت ہے۔ قیامت کے دن پروردگار عالم اس سچے اور ایماندار تاجر کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ شمار فرمائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین، سچ کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وقتی اور اس تھوڑے سے دنیاوی نقصان کے بدلے اگر اللہ رسول کی رضا ہمیں نصیب ہوتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس کے اندر گھاٹا نہیں ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو اپلا ماشاءاللہ۔ تھکاوٹ پتہ نہیں لتھی تو سنی کو نہیں، ہاں جی کڑکاں نہیں یا روزیاں نہیں بارہ لے ہے کہ چلو جیڑی بھی ہے لئی گئی ہو سی ہوں تو کافی ٹائم گزری گیا۔ ایک بار پھر آکھو اپلا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ موسم ذرا ہے سستی والا ہے نا، نیند جی آگے نہیں ہے، کیا خیال ہے آئی تو نہیں تساں کیویں؟ ایک تو بندے اشنے کو نہیں جڑے آگے چلو صحیح رہنے تو پھر فائدہ کیڑا؟ کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کی کیا نہیں اشنے ہوں تو تھکاوٹ بھی کو نہیں، روزے بھی کو نہیں، کڑک بھی کو نہیں، بیلے باندھے پھر بھی نہیں اشنے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چرکے اشنے تو پھر میں تساں کی تکڑا رہنا، تساں اچھو تو میں شروع کراں کہ گلاں چار پیار محبت نہیں ہاں تو پھر کام لیٹ ہوئے گی، اس طرح ویلے نہ جمعہ بھی پڑھنا پینا، جب ادھروں کیا تجاوز کریا تو وہ بھی ذرا مناسب اور اچھا نہیں ہونا، لیکن موضوع بھی پورا نہ ہوا ہے پھر مقصد بھی پورا نہیں ہونا۔ تو اللہ عمل لی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محبت رکھو سبحان اللہ، کیا گل کرا پھر ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی آسان سی ہیں، سادی سی ہیں، سیدھی سی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ تم بیت اللہ شریف میں ہی مرو گے تو جنت کی ضمانت دوں گا، تم جناب مسجد میں ہی اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی تمام کرو گے تو جنت ملے گی۔ بڑا سادہ سا کام ہے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو، سچ بولنے کی ضمانت دو مجھے۔ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا، کیونکہ جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جھوٹ بولنے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا مال بھی بک جاتا ہے، معاملات سے بندہ چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے جو لعنت اور اس کے بدلے جو عذاب حاصل ہوگا اس سے کون چھڑائے گا؟ آج جھوٹ بول کے ہم نے مال کما لیا، کسی کو پھول بنا کے کسی سے ہم نے مال ہتھیا لیا، تو کیا خیال ہے قبر میں جب چلے جائیں گے تو جن کے واسطے کمایا تھا وہ تو نہیں جائیں گے؟ تو جھوٹ بول کے جو کمائی حاصل کی وہ پیچھے رہ جانے والے ایسیوں میں بیٹھ کے اس سے مزے لے رہے ہوں گے، اور یہ جھوٹ بول کے کمائی کرنے والا قبر میں فرشتوں کی چھتراؤل سے دوچار ہو رہا ہوگا، تو پھر کون حامی و ناصر ہوگا؟ تو اس لیے معزز سامعین جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ فرمایا جب بھی بولو سچ بولو۔ دوسری بات فرمایا کہ جب وعدہ کرو تو پھر وفا کرو، وعدہ کر لیا ہے تو پھر اسے پورا کرو، اگر پورا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وعدہ ہی نہ کرو، جب کر لیا ہے تو پھر جی جان لگا کے اسے پورا کرو، پھر وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو پھر اسے ادا کرو، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، امین بنو اور اس امانت کا پاس رکھو۔ چوتھی بات فرمایا اپنے آپ کو بدکاری سے محفوظ رکھو، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے یہ بھی۔
اپنے آپ کو بدکاری سے، بدفعلی سے بچائے رکھو، حفاظت کرو اپنی۔ اور پانچویں بات فرمایا کہ غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، غیر محرموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھٹی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا۔ بس کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے ہاتھ سے۔ اور یہ 6 چیزیں جو باقی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، سچ بولنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ اس حوالے سے مشہور و معروف بات ہے، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل ربانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جب بچپن میں طالب علم بن کر علم کے حصول کی خاطر گھر سے نکلے تو کیا ہوا، والدہ ماجدہ نے 40 درم آپ کی بغل میں سی دیے، تو آپ لے کر چلے۔ رستے میں ڈاکو پڑ گئے، آپ بچے تھے، عالم بچپن میں تھے، لیکن ماں سے عہد کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے چلے تھے۔ ماں نے کیا کہا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، عہد کیا تھا۔ رستے میں جب ڈاکو پڑے تو کیا ہوا، ایک قریب سے گزرا، اس نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 درم ہے۔ وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 درم ہے۔ اس نے پکڑا تو سردار کے پاس لے گیا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 درم ہے۔ سردار نے جب دیکھا عالم بچپن ہے، چھوٹا بچہ ہے، تلاشی لی تو درم بھی مل گئے۔ کہا کہ اے بچے، تجھے کس چیز نے سچ بولنے پہ مجبور کیا؟ کس چیز نے تجھے اس بات پہ ابھارا کہ تو سچ کہے؟ جھوٹ بولتے تو بچا سکتے تھے اپنی اس دولت کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماں سے عہد کر کے آیا ہوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اس لیے یہ دولت جاتی ہے تو بھلے چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہ ٹوٹ پائے۔ اس لیے ماں کے عہد سے اس دولت کی اہمیت اور قدر و منزلت میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں سے کیا ہوا وعدہ بچتا ہے تو میں نے سب کچھ بچا لیا ہے۔ تو جب اس سردار نے دیکھا اتنا سا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا عہد توڑنے کے لیے، اسے کوئی چیز گوارا نہیں، اتنے بڑے نقصان کو تو یہ برداشت کر رہا ہے، لیکن ماں سے عہد شکری نہیں کر رہا، تو پھر وہ رونے لگ گیا، چیخ نکل گئی، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو، اب ہم آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ بچہ اپنی ماں سے عہد شکری نہیں کر رہا، ہم تو سال ہر سال گزر گیا اپنے رحمان و رحیم رب سے عہد شکنی کر رہے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ اے سردار، پہلے ڈاکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کے معاملے میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ سب کے سب حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر تائب ہو جاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ سچ کی برکت تھی کہ آپ کے اس ایک سچ نے ان لوگوں کے دل پہ ایسی کاری وار کی کہ وہ اپنی اس جرم بھری دنیا سے نکل کے اللہ رسول کے تابعدار بن گئے۔ تو سچ بڑی عظیم چیز ہے، سچ کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور بولتے رہنا چاہیے۔ سچ بولنے سے اگر دنیاوی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین عمل بدل عطا فرمائے گا۔ جان جاتی ہے تو جانے دو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ آج تو الامان والحفیظ لوگ چند ٹکوں کی خاطر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول جاتے ہیں۔
مساجد میں آ کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے گواہیاں بھی جھوٹی دے دیتے ہیں، نہ جانے ان لوگوں کو مرنے کا احساس اور خیال کیوں نہیں آتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اس جھوٹ سے بچایا جائے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ خائب و خاسر رہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار، اسی طرح آپ کا ایک ڈیریے سے مناظرہ ہوا، بات نہ بنی، آخر بات اس بات پہ ختم ہوئی کہ جناب آگ جلائی جائے اور اس کے اندر دونوں کا ہاتھ ڈالا جائے، جس کا ہاتھ آگ نے جلا دیا وہ جھوٹا ہے اور جس کا آگ نے نہ جلایا وہ سچا ہے۔ بات اور فیصلہ اس بات پہ طے ہوا تو حضرت مالک بن دینار اس بات پہ متفق ہوئے، آپ کے ہاتھ کے ساتھ اس ڈیریے کا ہاتھ باندھ کے آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو قدرت خداوندی کہ دونوں کے ہاتھ محفوظ رہے، آگ نے کسی کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ جب ہاتھ باہر نکلے ہر ایک حیران و پریشان تھا۔ حضرت مالک بن دینار بارگاہ الوہیت کے اندر سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی، پروردگار عالم یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو جھوٹا ہے اور میں تیرا سچا بندہ ہوں، تو پھر یہ بچ کیسے گیا؟ تو پھر آواز قدرت آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے جڑا ہوا جو تھا، ہم نے کہہ جو دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو میرے پیاروں سے لگ جاتا ہے پھر وہ نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں دریاؤں کے اندر اس بحری جہاز کو، لوہا کبھی پانی پہ تیرتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت لکڑی سے ہو جائے تو پھر یہ منوہا اور ٹنہا کی صورت میں پانی میں تیرنے لگ جاتا ہے، لکڑی کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے۔ اسی طرح جب بد نیک کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس نیک کی صحبت اور سنگت اسے بچا لیا کرتی ہے۔ فرمایا کہ تیری نسبت اور صحبت سے یہ بچ چکا ہے، اب فیصلہ چاہتے ہو تو ایسا کرو، ایک ایک اپنا اپنا الگ الگ ہاتھ آگ میں ڈال کے دیکھو، پھر دیکھو تماشا ہوتا کیا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جب دونوں کے جداگانہ ہاتھ آگ میں ڈالے گئے، مالک بن دینار کا ہاتھ محفوظ رہا اور اس ڈیریے کا ہاتھ آگ نے جلا دیا، اور پھر اس بات سے فیصلہ ہو گیا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، مالک بن دینار سچے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ تو اس لیے سچوں کے ساتھ ہو جانا اور سچ کے ساتھ رہنا، اسی کے اندر عافیت اور اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ سچ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لیکن آج ہم سچ سے بڑے دور ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہونا تو دور کی بات ہے، ہم نے سچ کو بھی چھوڑ دیا۔ ہر بات میں جھوٹ، ہر کام میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی کمائی تو بڑی کرنے ہیں پر برکت کوئی نہیں۔ برکت کیسے ہو جب ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جھوٹ ہی جھوٹ کے پلندے پکاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، ہر لہجہ ہر لمحہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ہمیں برکتیں کیسے حاصل ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب چیز بیچو اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کو سامنے رکھو، پھر اس کے بعد اس کا سودا کرو۔ خریدنے والے کو پسند آئے تو لے لے، نہ آئے تو نہ لے، اگر لے گا تو پھر تم جرمدار نہیں ہو، کیونکہ خوبیوں اور خامیوں کو تم نے سامنے رکھ دیا۔ لیکن ہم خامیوں کو بھی خوبیاں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے تو پھر ہم اس کے متر ہی نہیں بنتے۔ ہم نے کب کہا تھا؟ ہمارے گھر میں تو ایسا تھا ہی نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ الگ بات ہے کہ سچ کو آج کے دور میں مانا نہیں جاتا۔ بندہ سچی اور پکی بات کرے تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی اسے چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات سے ایگری نہیں کرتے۔ لیکن کیا ہوا؟ کرنے تو دنیا جیسے کرتی ہے، کم از کم اپنے آپ کو تو سیدھا رکھا جائے، اپنی
آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، اپنی فطرت کو تو ہم نہ بلائیں اور اپنے سیدھے رستے سے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ وہ بزرگ تھے نا، انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا تھا، تو وہ اسے نکالنے کے لیے پکڑنے لگے، اس نے ڈنگ مار دیا، پھر پکڑنے لگے، اس نے پھر ڈنگ مار دیا۔ کسی نے دیکھا، کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ آپ اس سے حسن سلوک کر رہے ہیں، اسے بچا رہے ہیں اور یہ آپ کو ڈس رہا ہے۔ فرمایا بیٹا ڈسنا اس کی فطرت ہے، بچانا میری فطرت ہے۔ یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت پہ مجبور ہوں، میں اس سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے میری نیت کا اجر عطا کیا جائے گا، یہ اس کی فطرت اور عادت ہے، اسے اس پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عادت اور فطرت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچائی ہماری فطرت میں ہے، جھوٹ ہماری فطرت میں نہیں ہے، سچائی پر ہماری بنیاد ہے، جھوٹ نہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین سچ کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ آخری بات عرض کر دوں، حضرت ذوالنون مصری بڑی بزرگ ہستی ہیں، سفر کر رہے تھے کشتی میں، ایک بیوپاری کا موتی گم ہو گیا، سب نے شک آپ پہ کیا اور کہا کہ اس نے چوری کیا ہے۔ تو پھر لوگ دیکھتے نہیں، کسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا تو حضرت پہ برس پڑے، مارا کوٹا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اگر ہمیں کسی پہ شک ہوتا ہے، جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور الزام لگانے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شک کی بنیاد پہ کسی کو اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا، ثبوت لانا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، تصدیق ہو جائے تو پھر لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن سب نے مارا کوٹا تو آپ تن تنہا تھے، عرض کیا پروردگار عالم تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، آج تک میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، تو بہترین جاننے والا ہے اور میری سچائی کا شاہد ہے۔ تو جب آپ نے یہ التجا کی، دعا کی تو کرم ہو گیا، اللہ کریم نے کرم نوازی کر دی کہ پھر اس سمندر میں سے 100 مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کے پانی سے ابھر آتی ہیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی پکڑا اور اس بیپاری کو دے دیا، فرمایا میں نے اٹھایا نہیں تھا، مالک نے میری لاج رکھ لی ہے اس چیز کا۔ اور اس منظر کا سب نے جب مشاہدہ کیا تو پھر اپنی ہی نظروں میں گر گئے، حضرت سے معافی مانگی اور اپنے اس جرم پر معافی کے طالب ہوئے۔ تو سامعین اسی وقار اسی وجہ سے پھر آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں اور سچوں کا ساتھ دینے والوں کا ہمیشہ ہمیشہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر سچ کو ہمیشہ ہمیشہ رائج کریں، جب بھی بات ہو، جہاں بھی ہو، جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی لالچ میں پڑھ کے سچ سے روگردانی نہ کرو، سچ کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھو، اللہ کریم کرم نوازیاں فرمائے گا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سچا انسان مغلوب آ جاتا ہے اور جھوٹا غالب آ جاتا ہے، لیکن پرانے لوگ کہتے تھے سچ 100 سال کے بعد بھی سچ ہی ہوتا ہے، اور سچائی چھپ کے کبھی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی یہ عیاں ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے سچے انسان کی قدر و منزلت اور عزت و آبرو بندگان خدا کی نظر میں بھی ہے اور بارگاہ خدا کی نظر میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر ڈرنے اور سچ بولنے اور سچوں کی سنگت اختیار کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر لیں۔